بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، پہلا روزہ الحمدللہ بہت ہی اچھا گزرا۔ دعا ہے اللہ ہمیں بقیہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے جو برکات ہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہمارا پہلا دن ہے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی تمام اہل اسلام کو، دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ آج ہماری بزم میں اس رمضان ٹرانسمیشن میں خصوصی مہمان جو ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں درگاہ معلیٰ اجمیر شریف انڈیا کے سجادہ نشین، ان کے آپ خلیفہ مجاز بھی ہیں، پیر طریقت و شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر قاری محمد عاصم ندیم چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ جی۔ یقیناً مصروفیات کافی ہیں آپ کی، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ جی۔ جزاک اللہ جناب۔ جی شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، بڑی پیاری آواز، پاکستان ہی نہیں تقریباً کئی ممالک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نوکری پیش کر چکے ہیں، جناب محمد علی رضا سلطانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ جی۔ کیسا گزرا روزہ آج پہلا؟ بڑا اچھا گزرا جی، شکریہ آپ کا، آپ نے خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا، اللہ پاک آمین، شکریہ جی۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بہت ہی پیارے ثنا خان بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، نعت کا شوق رکھتے ہیں اور کافی پروگرام بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ گپ شپ ود بلال مبشر کے نام سے بھی کر رہے ہیں، آؤ مسجد چلیں کے نام سے بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمان میں تھے تو وہاں پر پاکستانی بیٹھک کے نام سے پروگرام کرتے تھے۔ اس کے اینکر حافظ بلال مبشر صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ آپ صاحب ٹھیک ہے؟ اکثر و بیشتر تو آپ انٹرویو کرتے ہیں، آج ہمارے مہمان ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، تو آپ نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ مجھے چیز کو موقع دیا۔ میرے تو پلیٹ فارم پہ جو ڈفرینٹ قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور مذہبی پروگرام میں بیٹھا ہوں علماء کرام کے ساتھ، نامور ثنا خان مصطفیٰ کے ساتھ، اور پھر نامور سوشل میڈیا پروگرام مذہبی لحاظ سے جو دیکھا جائے بزم سیف کا کوئی ثانی نہیں، اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے۔ میرے لیے قابل اعزاز ہے کہ پہلے رمضان کے پہلے دن پہلے پروگرام آپ نے مجھے دعوت دی، میں یہاں پہ حاضر ہوں، اور میرے لیے قابل اعزاز ہے۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا شکریہ کرتا جی، ہوں۔ جزاک اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول منظور فرمائے، اور ہمیں جو غیر اخلاقی جو پروگرام ہو رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، اس سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، ایسے پروگرام ہمیں دیکھنے کی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، شکریہ جی۔ انشاءاللہ یقیناً میں کوشش کیا کروں گا کہ معروف علماء کرام کی آپ سے ملاقات کرواؤں، آپ کے مسائل، آپ کی گفتگو، آپ کے میسیجز، آپ کے پیغام ان تک پہنچاؤں، اور ان سے آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ تک پہنچاؤں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے مہمان قبلہ علامہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور یہ بتاتا چلوں کہ میں تو آپ کے سامنے ہوں، میرے پیچھے جو ٹیم ہے پوری جو اس پروگرام کو لائیو چلا رہی ہے، جو کہ رضوی پروڈکشن کے حوالے سے، اور سیفی ساؤنڈ سسٹم جو کہ لائیو اس ٹرانسمیشن کو دکھا رہے ہیں، ان کا شکریہ، اے بی سی گارمنٹس، برائٹ فلیکس، سب کا شکریہ۔ تو آئیے علامہ صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کی مبارک ساتیں ہیں، تو آج دو نسبتیں ہیں، ایک رمضان المبارک کے حوالے سے، دوسری نسبت حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی آپ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا یوم ولادت ہے تو کوشش کریں گے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں، علی بھائی سے کلام سماعت کریں، حافظ صاحب سے قبلہ علامہ صاحب سے گفتگو فرمائے۔ جی علامہ صاحب، آج سب سے پہلے تو یہی سوال کرنا چاہوں گا
کہ رمضان المبارک کا تو پہلا روزہ الحمدللہ گزر چکا ہے. تو سب سے پہلے کیونکہ فرسٹ رمضان ہے, پہلا میرا پروگرام ہے, تو میں اپنے چاہنے والوں کو, ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی بواسطت سے کہ رمضان المبارک کا استقبال جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے استقبال کرتے تھے, آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو صاحب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں سوشل میڈیا پر جو مقبول ترین آپ کا پیج ہے, پروگرام ہے, مذہبی حوالے سے جو آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اس پروگرام میں آپ نے بندہ نچیز کو مدعو کیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور عامت الناس خواص کے لیے اللہ پاک اس کو نافع فرمائے. آمین. دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ استقبال رمضان کے حوالے سے, تو ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ رمضان اللہ کا مہمان ہے. سبحان اللہ. تو استقبال رمضان کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نا, جو علماء نے, مفسرین نے, محدثین حدیث نے ذکر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے, رمضان شہر قرآن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان میری امت کے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. رمضان پاک میں نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے. تو بے اس حوالے سے یہ ہے کہ گناہ جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے نیکی کی راہ میں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بندہ رمضان کے استقبال کے لیے گناہوں سے توبہ کرے. بہت اچھا. جب سچی پکی توبہ کر لی جائے گی تو نبی رحمت رسول کونین پیغمبر برحق حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اللہ. مطلب جب وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا تو نیکی میں رغبت ملے گی, بے شک آسانی ہو جائے گی. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ وقت کی تقسیم کی جائے کہ رمضان شریف آ رہا ہے, ہم نے اپنے تمام تر امور جو ہیں, جو کام ہیں, ان کی ترتیب اس قسم کی لگانی ہے کہ ہمیں رمضان پاک میں وقت مل جائے. مثلا آپ کو پتہ چلے میرا کوئی معزز مہمان آ رہا ہے تو آپ یقیناً تیاری کریں گے, گھر کی صفائی ہو رہی ہے, اپنے معاملات میں وقت کی تقسیم ہو رہی ہے. جی. بس اوقات کوئی مہمان بیٹھے ہوں تو آپ کہتے ہیں بھائی جان ذرا فون آ جائے, بھائی تھوڑی دیر بعد کال کرنا, میرے مہمان بڑے معزز ہیں. اللہ. کوئی کوئی اوپر سے مطلب مقامی بندہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں جناب میرے مہمان بڑے معزز ہیں اور بڑی دور سے ہیں, تو برائے مہربانی ابھی میں 2 گھنٹے مصروف ہوں, اس کے بعد میں نے معاملات کر دیں. بالکل ایسے ہی. کوئی مہمان 2 دن رہے تو بندہ کہتا ہے بھائی 2 دن تو میں مصروف ہوں, کوئی اور کام نہیں, جی, تاکہ میرا مہمان جو خوش رہے. تو رمضان شریف بلا شبہ اللہ کا مہمان ہے, اور بہت بڑا مہمان ہے, اور ایسا مہمان ہے کہ جو میزبان کو نواز کر جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کیوں نہ اس کے لیے وقت کی تقسیم کی جائے. جی. اگر ہم مطلب 15 گھنٹے کام کرتے ہیں تو بندہ کہ ہم 10 گھنٹے کر لیں, 5 گھنٹے جو رمضان شریف کے لیے رکھ لیں. ماشاء اللہ. تو یہ بھی استقبال رمضان کا ایک پوائنٹ ہے. تیسری اللہ. بات یہ ہے کہ رمضان پاک کا خوشی سے استقبال کیا جائے. جس طرح مطلب گرمیوں کا موسم ہے, بندہ یہ نہ سوچے گرمی کا موسم ہے کیسے روزہ رکھیں گے, کیسے نبھائیں گے. خدا نخواستہ بندے کو ایسا مرض ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, جی, تو پریشان نہ ہو, اس کے لیے اور نیکیوں کے بڑے مواقع. ماشاء اللہ. وہ خوشی کا اظہار کرے, رمضان شریف کا چاند نظر آئے یا روزے کی صورت میں وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. بھائی اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی مرض ہے جو آپ روزے کے معنی ہے, آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, نوافل پڑھ لیں, ذکر اذکار کریں, استغفار کر لیں, تو بڑے مواقع نیکیوں کے. خوشی سے استقبال کرنا یہ بھی رمضان پاک کے استقبال کے حوالے سے بڑا اہم نقطہ ہے. اور حضور کریم سید عالم جان کائنات روح کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین سرکار فرماتی ہیں کہ حضور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب رمضان پاک کا چاند دیکھتے تو سرکار کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا. سبحان اللہ. چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے. اور سرکار رمضان شریف کا چاند دیکھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات مجمع لگاتے. سلمان فارسی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی ہیں, اور سرکار فرماتے لوگوں تم پر ایک رحمت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے, جس کی راتوں کا قیام اللہ نے تم پر نفل فرما دیا ہے, جس کا روزہ فرض فرما دیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 1 سے بڑھا کر 700 گنا تک, اور ایک حدیث میں کہ 1500 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیا. سبحان اللہ. تو یقیناً یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتے کہ حضور خوش ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بھی رمضان پاک کے استقبال کے حوالے سے بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ مطلب بندہ خوش ہو کہ رمضان اللہ کا مہمان آ رہا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب رمضان شریف آ جائے پھر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت, کیونکہ یہ شہر قرآن ہے, اس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. بے شک. اور ہمارے اسلاف اگر آپ پڑھیں کہ وہ رمضان شریف میں قرآن پاک کتنا پڑھتے تھے. امام الائمہ کشف الغمہ
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول شریف تھا کہ آپ ہر رمضان میں 61 قرآن شریف ختم فرماتے، ماشاءاللہ، سبحان ایک اللہ۔ دن کو، ایک رات کو، اور ایک نماز تراویح میں۔ جی جی اب دیکھیں دن کو اگر بندہ 30 پارے پڑھتا ہے، حالانکہ آپ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، لاکھوں درہم آپ کی سالانہ زکوٰۃ ہوتی تھی، اللہ اس کے باوجود آپ وقت کی تقسیم اس طرح سے فرماتے کہ سارا دن بھی قرآن پاک کی تلاوت، رات بھی قرآن پاک کی تلاوت، تراویح میں بھی قرآن پاک کی تلاوت۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فقہ کے بانی اور موجد ہیں، جی جی آپ کا معمول شریف بھی یہی تھا کہ آپ بھی 61 قرآن شریف ختم فرماتے۔ ماشاءاللہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک تابعین کا یہ معمول ہوتا تھا جی جی رمضان پاک کے استقبال کا کہ 6 ماہ تک دعا مانگتے، اللہ، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ میں رمضان تک پہنچا۔ سبحان اللہ، جب رمضان شریف آ جاتا خوب عبادتیں کرتے، خوب جی اللہ جی تعالیٰ کی بندگی عبادت طاعت سے اپنے قلوب و اذہان کو اور ایمان کو منور فرماتے۔ ماشاءاللہ، جب رمضان گزر جاتا تو باقی 5 مہینے دعا مانگتے، یا اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما۔ اللہ اکبر، یہ تھا ہمارے اسلاف کا پہلے شوق۔ دعا کرنا، ہاں۔ پھر ہائے ہائے پہلے کیا استقبال بات ہے، کرنا، یا اللہ میں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ جب رمضان مل جانا خوب قدر کرنا، رمضان شریف کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ اس سے قبل کہ میں ایک کلام شامل کروں، ایک سوال کرتا جاؤں، جیسے ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر قرآن پاک نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، جی وقفے وقفے سے قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ کیسے فرض ہوئے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی رمضان شریف کو بھی اللہ نے بتدریجاً ہی فرض فرمایا۔ جی 2 ہجری میں باقاعدہ روزے فرض ہوئے۔ سب سے پہلے عاشورہ کو روزہ فرض ہوا، 10 رمضان شریف کا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر ایام 20 کے روزے فرض ہو گئے، یعنی پہلے 1 روزہ، جی جی پھر 3 روزے۔ ایام 20 کہتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ ٹھیک ہے، یہ 3 روزے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر بھی فرض تھے۔ ماشاءاللہ، ایام 20 یعنی روشن دنوں کے روزے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا معمول مبارک و طیب و طاہر تھا کہ آپ ہمیشہ سے ہی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ، رمضان شریف روزے فرض ہونے سے پہلے بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی جی جی آپ جی کی جو عبادات تھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو منظور تھیں اللہ کو، اس وقت بھی آپ روزے رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ، تو وہی عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، جی جی پھر ایام 20 کے روزے۔ جی تو پھر جب دیکھا نا رب کریم نے کہ اب میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ پاک کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا، تو پھر 2 ہجری میں باقاعدہ رمضان پاک روزے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 30 کیا دن بات ہے۔ اگر اور جی۔ استقبال میں ناظرین یہ بتاتا جاؤں، استقبال رمضان کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن ہے، تو رمضان المبارک کا استقبال جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اگر بندہ نمازیں نہیں پڑھتا تو کوشش کرے کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور آئندہ بھی رمضان المبارک کے بعد بھی الحمدللہ میں نے نمازیں ہی پڑھنی ہیں، تاکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو استقبال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو موجودہ صورتحال ہے، یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، جو اہل ثروت ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، کئی ایسے سفید پوش ہیں، دیکھیں کرونا کی وجہ سے جو ملکی حالات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بے روزگار ہیں جن کے پاس راشن لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ ایسے جو سفید پوش ہیں، جو اہل ثروت ہیں، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ آسانی کے ساتھ وہ رمضان المبارک کی برکات جو ہے وہ حاصل کر سکے، روزے رکھ سکے اور عبادات و ریاضات کر سکے۔ جی علی بھائی، کون سا آج آپ کلام پیش فرمائیں گے بزم سیف کے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اس رمضان ٹرانسمیشن میں کون سا کلام پیش فرما رہے ہیں؟ میں جی دیکھنے والوں کی سماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں جی بسم اللہ۔ کہ کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، سبحان اللہ، کیسے سمجھے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، سبحان اللہ، والے، جی کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے
نام مٹانے بے شک انشاءاللہ والے وہ خود مٹیں گے، خود مٹیں گے، وہ تیرا نام مٹانے انشاءاللہ بے شک۔ اور کیا ضرورت ہے کہ میں چاند کا جلوہ دیکھوں، کیا ضرورت ہے بھئی کیا ضرورت ہے کہ میں چاند کا جلوہ دیکھوں، ٹھہرو ٹھہرو سبحان اللہ کہ ہیں وہ زلف سبحان ہٹانے والے، کیا بات ہے سبحان اللہ ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یہ مجھ سے، بھئی جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں مجھ سے، سبحان اللہ لوٹ آؤ میرے شہر سے جانے والے تم لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے۔ اور ان میں زہرا بھی ہے، بھی ہے، حسنین بھی ہے، بے شک ان میں زہرا بھی ہے، بھی ہے، حسنین بھی ہے، واہ واہ سبحان اللہ اطہر واہ واہ کیا بات ہے محمد گھرانے والے ماشاءاللہ والے کتنے اطہر ہیں اطہر ہیں واہ واہ ہے محمد کے گھرانے والے، تو پھر خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے والے۔ اور زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون، کیا مصرع ہے بھائی واہ واہ زیرے زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون، تیرا احسان ہے اے قبر آنے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کہ دل میں دوزخ کا ذرا خوف نہیں ہے حاکم، بے شک انشاءاللہ دل میں دوزخ کا ذرا خوف نہیں ہے حاکم، بھائی واہ واہ سبحان اللہ
جہنم سے بچانے والے، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ آ گئے بھائی واہ واہ، مجھ کو جہنم سے بچانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. بھائی واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات ہے. نبی کا ذکر ہم سب کو بحال رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. اللہ، ہزار موت سے بھی ٹکرا جائیں پھر بھی زندہ ہے، آخر کوئی تو ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے. گرامی قدر آئیے آگے چلتے ہیں اور علامہ صاحب سے اگلا سوال یہ کرتا ہوں. مولانا روزے کی برکت، فضائل، فوائد کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ سبحان اللہ. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوی ہیں اور فرمان اللہ پاک کا ہے. ماشاءاللہ. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. ماشاءاللہ. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کس لیے ہے؟ جی جی، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، تمام تر عبادات، صدقات، خیرات اور تمام تر مذہبی معاملات سب اللہ کے لیے. لیکن باقی کسی بھی عبادت کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے. جی جی، روزہ ایک ایسی خوبصورت مقدس ترین عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ایسا ذریعہ ہے کہ رب کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے. بے شک بے شک محدثین حدیث فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں ہی دوں گا. بے شک. ایک حدیث میں اس کی جزا میں بن جاتا ہوں، ہاں تو فرمایا اس کی جزا یہ ہے کہ جی واہ اللہ قیامت کے دن روزے دار کو جنت میں اپنا دیدار عطا. سبحان اللہ کیا اس بات ہے. کائنات کی صاحب بھائی سب سے بڑی نعمت، جی جی، سب سے بڑی دولت اللہ پاک کا دیدار، ہاں بے شک، جو کوئی روزہ شک دار کو اللہ جنت میں عطا فرمائے. بے شک. اور برکت کے حوالے سے دوسرا سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد پاک فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو شفا پا جاؤ گے. جی جی، اچھا پھر اور آپ نے فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار، فرمایا روزہ دوزخ سے ڈھال ہے. بے شک. کا جنت کا احد من القتال، جس طرح کوئی تم میں سے لڑائی کرے تو ڈھال پکڑتا ہے نا ہاتھ میں بالکل. کہ یہ مجھے تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے، نیزہ بھالا، فرمایا اس طرح روزہ جہنم سے ڈھال ہے. اور ایک حدیث پاک ہے حضور کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو جو عصر کی نماز کے بعد اکثر آتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک وہ کستوری سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں کہ جو روزہ کی حالت میں وصال کر جائے اس کی اور موت کے درمیان، اس کی اور جنت کے درمیان صرف فاصلہ موت کا ہوتا ہے. جی جی، یعنی وہ جو ہی اس کا وصال ہوگا اس کے لیے اللہ جنت کا دروازہ کھول. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے، روزے کے فوائد کے حوالے سے، سائنسی طبی معاملات کے حوالے سے ہم پہلے بھی 2 نشستیں جو ہیں، پروگرام جو ہیں وہ ریکارڈ کر چکے ہیں. اگر آپ وہ بھی سننا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ ہمارے یوٹیوب چینل بزم سیف کے نام سے آپ اس کو وزٹ کریں. اس سے قبل کہ میں قبلہ حافظ بلال مبشر صاحب تشریف فرما ہے، علامہ صاحب یہ تو بتا دیا آپ نے برکات کے حوالے سے، فوائد کے حوالے سے، تو کائنڈلی تھوڑا سا یہ بھی بتائیں جو رمضان المبارک میں صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد پاک میں تشریف لے گئے، جی، منبر شریف پر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر آپ نے دوسرا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. تیسرا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ پاک نے عرض کیا بندہ نواز کریم کائنات مہربان نبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، فدا کا روحی و امی و ابی یا رسول اللہ. آپ نے خلاف معمول ایسا فرمایا. فرمایا جب میں نے پہلا قدم رکھا منبر شریف پر تو جبریل پاک علیہ السلام آئے. جی، انہوں نے اگر کہا جی ناک اس کی خاک آلود ہو جائے، یعنی تباہ و برباد ہو جائے، پنجابی میں کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، کہ جس کو رمضان پاک ملے وہ روزے نہ رکھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے. دیکھیں حضور کریم رحمت للعالمین ہے، لیکن روزہ نہ رکھنے والا اتنا مبغوض علیہ ہے، اتنا معذب باللہ ہے کہ حضور اس کے لیے بد دعا پر آمین فرما رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب سرکار کی ناراضگی، اللہ رسول کی ناراضگی، حضور علیہ السلام بھی اس پر ناراض ہوتے ہیں جس پر اللہ ناراض ہو. جی جی.
تو فرمایا کہ ناک اس کی خاک آلود ہو جائے کہ جس کو رمضان ملے وہ روزے رکھ کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے۔ دوسرا مبارک، چلے میں حدیث پاک مکمل بیان کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ دوسرا مبارک قدم رکھا تو فرمایا جبریل پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے وہ بڑا بدبخت ہے اور اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسرا فرمایا کہ جس کے والدین موجود ہوں، یعنی اس کو بڑھاپے میں مل جائے، ماں باپ یا جو بھی نعمت میسر ہو، وہ ان کی خدمت کر کے دعائیں لے کے اپنے لیے جنت کا راسیدہ نہ کروائے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ بے شک۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا، اس کو کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، وہ شرعی مسافر بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ صحت مند ہو، کوئی بیماری نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، پھر روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، تو فرمایا 9 لاکھ سال وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اتنی بڑی وعید ہے، اور بھی بڑی وعیدیں ہیں حدیث پاک میں۔ تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ اللہ توفیق دے، اللہ زندگی میں رمضان شریف کا موقع دے تو خوب مطلب روزہ رکھ کے خوب عبادت کرنی چاہیے، گناہوں کی استغفار، اذکار، اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ جی بے شک، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی بے شک جی، یقیناً جیسے علامہ صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ بزرگ جو تھے، ہمارے جو بزرگ ائمہ کرام، وہ رمضان المبارک کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں نصیب فرما تاکہ ہم کھل کر عبادت کر سکے، زیادہ جو ہے نیکیاں کر سکے، زیادہ اچھے سے اچھے اعمال کر سکے، روزے رکھ سکے۔ ناظرین جو روزے نہیں رکھتے، تو علامہ صاحب نے تو ابھی ایک روایت، غالباً دو روایتیں جی دو بیان کی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کافی روایتیں ہیں، حضور کے فرمان ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس سے قبل کے جیسا کہ ایک رمضان ہے، آج پہلا روزہ ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کا یوم ولادت بھی ہے، اس کے حوالے سے علامہ صاحب سے گفتگو فرمائیں۔ اس سے قبل حافظ بلال مبشر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ جی حافظ صاحب، کون سا کلام آپ پیش فرمائیں گے؟ جی میں شادوزیز ایک پرانا کلام ہے، جب میں حفظ کرتا تھا نا، تقریباً 2000 کی چند دن پہلے ہمیں شروع کر دیتے تھے کہ جی آپ پوری مسجد کو، آپ پورے مدرسے کو صاف کرو، صفیں جو نہیں لے کر آؤ، صفائی کر دو، کپڑے واش کر دو، جیسے رمضان مبارک کا اعلان ہوا، سب نہائیں، نئے کپڑے پہنے، تو پھر مجھے انہوں نے بلا کے نا جو نعت پڑھنے کے لیے کہا تھا نا، جی آپ کو سنا رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد۔ قاری جاوید اقبال، معذرت جی، قاری جاوید اقبال برکتی صاحب وہ ایسی شخصیت ہیں کہ تقریباً 40 رمضان المبارک میں آپ نے مصلی سنائے ہیں، قرآن سنایا ہے نماز تراویح میں، سبحان اللہ، اور ہزاروں شاگرد ہیں ان کے جو ابھی پڑھا رہے ہیں، تو دعا ہے اللہ ان کے مزار پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ نیا پرانا کلام تو نہیں کہنا چاہیے، آپ ایسا کہہ لیا کریں کہ ایک بہت پہلے لکھا ہوا کلام وہ پیش کریں۔ جی بسم اللہ جی۔ جی جی ہاں سبحان اللہ۔ پڑھنے لگا ہوں تو پھر قاری صاحب کو یاد نہ کروں۔ جی بسم اللہ جی۔ یہ کلام میں نے قاری صاحب کے سامنے پڑھا تھا، اور ایسے ہی ہمارے جو ساتھی تھے، جو میرے مدرسہ فیلو تھے، جی جی، میں تو ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں، مبارک روزے دارانو، مبارک روزے دارانو، جیرے اول ول مسیتے چھڑ کے کما کارانو، مبارک روزے دارانو، مبارک روزے دارانو۔ روزے داروں کو فائدہ کیا ہوگا؟ جی جنت دے حقدار نے پیارے، روزہ رکھن والے سارے، مولا جے تو کرم کرے تے، مولا جے تو کرم کرے تے، بخشی روزے دارانو، مبارک روزے دارانو، مبارک روزے دارانو، ماما بہنا
سحری پکاون رج رج کے او ثواب کماون ماواں بینا سحری پکاون رج رج کے او ثواب کماون صدقہ کملی والے دا مولا صدقہ کملی والے دا مولا بخشی ساڈی اماوانو مبارکاں روزے دارانو مبارکاں روزے دارانو جیرے آون ول مسیتے چھڑ کے کما کارانو مبارکاں روزے دارانو مبارکاں روزے دارانو۔ واہ واہ جی، بالکل جی، کیوں نہیں مبارکیں دینی چاہیے، کیونکہ ناظرین یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بڑی خوشائن بات ہے، رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور زندگی میں عطا فرمایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی مولانا کیا فرمائیں گے حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے بعد یہ ناظرین بتاتا چلوں کہ علی بھائی تشریف فرما ہے، یہ بچپن سے ہی نعت پڑھتے آ رہے ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، بہت اچھے ثنا خان بھی ہیں، پاکستان ہی کیا بیرون ممالک بھی ان کے فالورز موجود ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ بچپن میں ایک کلام پڑھا کرتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پنجابی منقبت، ہاں جی پنجابی، بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، پتہ ہے ان کو بعض محفل میں فرمائش کر کے نا۔ جی جی، اچھا میرے خیال سے یہ معروف بھی اس کلام سے بہت زیادہ ہوئے تھے، ایسے ہی ہے جی؟ الحمدللہ جی ماشاء اللہ جی، اللہ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایات کے مطابق حضور شہنشاہ بغداد غوث ثقلین مغیث دارین شہباز لامکانی قندیل نورانی سبحان اللہ، واقف اسرار ربانی آیاتم من آیات ربانی حضرت الشیخ میرا محی الدین شیخ محمد عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی۔ آپ کا وصال شریف جو ہے نا وہ تو ربیع ثانی میں، اور آپ کا یوم میلاد جو ہے وہ شعبان کے آخر میں ہے، جی جی، اور یکم رمضان شریف آپ کا یوم میلاد نہیں ہے ویسے، اچھا اچھا، یعنی میلاد شریف جو ہے نا وہ رمضان شریف سے 1-2 دن پہلے، ٹھیک ہے، بعض روایات کے مطابق، ٹھیک ہے، تاریخی شخصیتیں ہیں۔ جی جی، تو آپ کی والدہ محترمہ ماجدہ قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا جب یکم رمضان شریف ہوا تو دودھ نہیں پیا آپ نے۔ اللہ، آپ کے والد گرامی خود حکیم بھی تھے، ماشاءاللہ، حضرت سید ابو موسیٰ صالح جنگی دوست آپ کا لقب تھا۔ تو ان سے عرض کیا کہ ہمارے جو نور نظر ہے لخت جگر یہ دودھ نہیں پی رہے، وہ لے کے کسی اور طبیب کے ساتھ، خود بھی چیک کیا کہ کوئی مرض تو نہیں ہے جسمانی، کسی طبیب کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سارا دن آپ نے دودھ نہیں پیا، جب شام کا وقت ہوا مطلب افطار کا تو دودھ پینا شروع کر دیا، رات ساری ٹھیک رہا معاملہ پینے والا، صبح جب ہوئی تو ساری کے بعد پھر دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ آپ کے والد گرامی بھی اللہ کے ولی تھے، صاحب نظر تھے، اور اماں جان محترمہ بھی قبلہ ولیہ کاملہ صالحہ صادقہ تھی، جی جی، سیدہ تھی، تو سیدہ پاک خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کا وہ نورانی روحانی فیضان بھی آپ کو نصیب تھا، اس کے والد سے وہ بھی صاحب نظر تھیں، صاحبہ نظر تھیں۔ تو جب 3 دن ایسے ہی ہوا معمول تو پھر آپ کے والد گرامی سید ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ آپ فکر مند نہ ہوں، ہمارا بیٹا جو دودھ نہیں پیتا یہ جسمانی مرض کی وجہ سے نہیں، یہ احترام رمضان کی، اللہ اللہ اللہ، بچپن میں، سبحان اللہ۔ اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات کا مظہر بنا کر بھیجا گیا، اللہ اکبر، یعنی آپ مظہر ذات مصطفیٰ تھے۔ اور جس طرح مطلب یکم رمضان کو آپ نے دودھ نہیں پیا، اس حوالے سے اب ایک تو آپ کی یہ کرامت مشہور ہے، جی جی، اور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بہت بڑا مقام حضور غوث پاک سرکار کو ہے، اور آپ کا یہ فرمان کہ قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی، کیا بات ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اور ایک روایت کے مطابق ہم چشتیوں کے شہنشاہ، عطا رسول فی الہند، سبحان اللہ، حضور خواجہ خواجگاں راحت قلوب سالکاں حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی سنجری یا سجزی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ،
جب آپ نے یہ فرمان پاک کیا تو اس وقت آپ حضور غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں تھے. اللہ اکبر. تو واہ اللہ واہ کی واہ واہ قدرت کیا حضور بات ہے. شہنشاہ بغداد کا یہ فرمان جب فضائے دہر میں گونجا تو غریب نواز سرکار نے سنا جی تو یوں سر کو جھکایا. آہا. کہا شہنشاہ بغداد لوگوں کی گردنوں پر قدم ہے, معین الدین کی آنکھوں پر بھی تیرا قدم, سبحان اللہ. واہ واہ معین الدین ماشاء کے اللہ. سر پر بھی آپ کا قدم. کیا بات ہے. تو حضور شہنشاہ بغداد سرکار فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ماشاء اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہی ایسے اللہ کے یہ ولی ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, مقبول بندے ہیں کہ یہ شرف کسی اور کو نصیب نہیں ہے. بے شک. اللہ کے ہر ولی کا اپنا مقام ہے. بے لیکن شک. صفی اولیہ میں آپ کا اتنا اونچا قد ہے کہ بہجت الاسرار, قلائد الجواہر, یہ جو کتابیں ہیں نا یہ آپ کے مطلب سوانے کی کتابیں ہیں, ان میں فضائل بھی ہیں آپ کے. اور حنبلی اور شافعی, چونکہ آپ مذہباً حنبلی ہیں, جی جی امام احمد بن حنبل سرکار کے مقلد ہیں, ماشاء اللہ. اور دیگر شافعی اور حنفی حضرات نے بھی آپ کے فضائل پر کتب لکھی ہیں. ماشاء اللہ. آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نبی ایسے نہیں ہے جو جی. میری مجلس میں تشریف نہ لاتے ہوں, اللہ اکبر. اور اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو میری مجلس میں نہ آتا ہو. ماشاء اللہ. اولیاء فیضان لینے آتے ہیں, انبیاء فیضان عطا فرماتے ہیں. واہ واہ یہ بھی واہ. حضور غوث پاک سرکار کیا کی شرف بات ہے. ہے. سبحان اللہ. اور ایک سبحان مقام پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنا لمبا ہاتھ دیا ہے ماشاء کہ اللہ. میرا مرید مشرق میں ہو واہ میں مغرب میں ہوں, وہ استغاثہ کرے تو باذن اللہ میں ہاتھ ڈال کر اس کی مشکل روک سکتا. بے شک ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ ہم حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد سرکار کے چاہنے والے ہیں, واہ واہ. بلکہ ہم اللہ کے ہر ولی کا احترام کرنے والے ہیں. اور مجھے اس موقع پر وہ شعر ربائی یاد آ رہی ہے جو مخدوم امت مسلمہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہر خطاب اور تقریر کے شروع میں پڑھا کرتے تھے. جی جی بندہ پروردگارم امت احمد نبی ایسے ہی ہے. دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. کہ ہم اللہ کے ہر ولی کو مانتے ہیں لیکن غوث اعظم سرکار کے قدموں کی خاک ہیں, واہ واہ. بے کیونکہ شک. آپ نے فرمایا تھا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. بے شک. تو ہم عرض کرتے ہیں کہ خاک پائے غوث اعظم زیر سبحان سایہ ہر اللہ. ولی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضور شہنشاہ بغداد سرکار کی نسبت سنگت معیت دنیا قبر دونوں جہانوں میں حشر میں اللہ ہمارے شامل حال جی فرمائے. نیازی صاحب یاد آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں رحمت حضور کی ہے کرم قدیر کا, واہ واہ واہ. لوگوں میں ہوں بال کا نبی کے فقیر کا. سبحان اللہ. اور فیصلہ کیا دیتے ہیں, چھوٹے نہ ہاتھ سے دامن پیرانے پیر کا, سبحان یہ ہے نیازی فیصلہ میرے ضمیر کا. سبحان اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ناظرین جیسا کہ قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے آپ کی کرامات کے حوالے سے, تو ایک کرامت آپ کی مردہ زندہ کرنے والی ہے. واہ واہ. تو کئی کہتے ہیں جی غوث پاک نے کیسے مردہ زندہ کر دیا, قرآن یہ کہتا ہے, تو کوئی دلیل لاؤ. میں نے کہا ابھی بھی دلیل ڈھونڈ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. جی نبی جو ہے وہ کہتا ہے جی نبی مردے زندہ کر سکتے ہیں, حضور کے امتی کیسے کر سکتے ہیں, ثابت کرو. میں نے کہا حضور کا فرمان تو یاد کرنا. حضور کا فرمان ہے کہ انبیاء کی طرح ہیں, جس نے پھر ایک فرمان کے مطابق جس نے مجھے دیکھا, میری امت کے علماء کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا. تو میں نے کہا بھائی اگر بنی اسرائیل کے انبیاء پھونک ماریں تو پرندے اڑنے لگتے ہیں, روح پیدا فرما دیتا اللہ تعالیٰ. ٹھوکر مارے قبر کو قم باذن اللہ اٹھ تو مردے اٹھ جاتے ہیں, بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا وہ اگر انبیاء کرام اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق پڑھا جائے کہ جیسا کہ حضور فرمایا کہ جس نے میری امت کے علماء کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا, ٹھیک ہے, اور فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, تو اگر وہ زندہ کر سکتے ہیں مردے تو حضور غوث پاک نہیں کر سکتے. کیا کہتے کلامی نہ ہو تو میں ایک حدیث پاک جی بسم اللہ بسم اللہ. بخاری شریف کی تاکہ مزید توثیق ہو جائے آپ کی گفتگو کی ماشاءاللہ. شکریہ جی, مہربانی. بخاری شریف کی حدیث ہے حضور سید عالم جان کائنات رحمت للعالمین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جی حدیث قدسی ہے کہ ما یتقرب الیہ الا بالنوافل, کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے, جی جی, کنت سمع الذی یسمع وکنت بصر الذی یبصر به وکنت یدہ الذی یبطش بها وکنت رجل الذی یمشی بها
جی جی فرمایا کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے مطلب میرا ولی بن جاتا ہے تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اللہ اکبر، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، سبحان پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ سبحان اب محدثین حدیث فرماتے ہیں کہ سماعت بننے سے مراد یہ ہے کہ ایک کان بندے کی ہوتی ہیں، سماعت خدا بندہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، طاقت رب کی آتی ہے، بے شک، ہاتھ بندے کے ہیں، اس میں طاقت رب رحمان کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یوں کہیے کہ پھر اعضاء انسان کے ہوتے ہیں، طاقت رب رحمان کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو جب وہ زبان سے اللہ کے ولی فرما رہا ہے کم باذن اللہ، تو وہ زبان تو ولی کی ہے، طاقت تو خدا کی ہے۔ واہ 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 واہ، جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ طاقت میری ہے، زبان میرے بندے کی ہے، سبحان اللہ، تو پھر یوں سمجھیے کہ خود رب رحمان ہی فرما رہا ہے کم باذن اللہ۔ واہ واہ، حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرام بڑی مشہور ہے جی کہ جی، آپ اقرا تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک مطلب بد مذہب سے آپ کا مکالمہ ہو گیا، وہ اپنے نبی کے فضائل بیان کر رہا تھا، عیسائی مذہب رکھنے والا، اس نے کہا جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے، اور ہم بھی عیسیٰ پاک کو مانتے ہیں لیکن مقام ہمارے نبی کا زیادہ ہے سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب مکالمہ بڑھا وہ ایک شخص کے ساتھ، جی جی اس کی نظر حضور غوث پاک سرکار پر پڑ گئی، جی، اس نے کہا یا غوث اعظم سرکار مہربانی فرمائیے مدد فرمائیے۔ اب جب تشریف لائے فرما ہوا کیا جی؟ اس نے کہا جی یہ مکالمہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ پاک علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، تو میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ وجہ فضیلت کیا بیان کرتے ہیں، جی آپ کے نبی کی فضیلت کس وجہ سے زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا جی وجہ فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، اللہ، آپ کے نبی نے مردہ کوئی نہیں زندہ کیا، اس وجہ سے میں اپنے نبی کو افضل سمجھتا ہوں۔ جی، حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ آپ مجھے فرمائیے کہ میں کون سا مردہ ہوں؟ فرمایا انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، علیہ، مجھے لے چلو۔ سبحان اللہ، اب اسے یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی وہ جی جب جی، قبرستان لے گیا اس نے کہا جی اس میں سے کوئی قبر یعنی اس میں قبرستان میں سے کسی قبر کا کوئی مردہ زندہ کر دے، ٹھیک فرمایا ہے، تو بتا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا جی یہ 20 سال پرانا بندہ ہے اور یہ سرنگی بجاتا تھا، یہ مر گئی، اس کی قبر ہے، مجھے اس کا نشان معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جب قبر کو ٹھوکر مارے فرمایا کم باذن اللہ۔ واہ 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 واہ، وہ معتبر اور معتمد روایات کے مطابق حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کا جب حکم ہوا تو وہ مردہ سرنگی بجاتا اٹھ کر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان، اب یہ حدیث پاک پر نظر رکھیں، فرمایا اللہ فرماتا ہے زبان بندے کی ہے، طاقت رب رحمان کی، بے شک، تو یہ پاسبل ہے، ممکن ہے واہ تو واہ نہیں۔ واہ، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں، اور تو غلام غوث ہے، جا تجھے آزاد کر دیا، اللہ قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں۔ ناظرین جتنے بھی فضائل بیان کر سکے، یقیناً لمحے، منٹ، گھنٹے، دن، رات، مہینے، سال، صدیاں گزر جائیں گی، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا ذکر نہ ختم ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آغاز میں بتانا بھول گیا، ابھی بتا دیتا ہوں، کل جو پروگرام چلے گا آپ ہم سے لائیو بات اس طرح کر سکتے ہیں کمنٹس کی شکل میں، اور انشاءاللہ نیچے ایک نمبر دیا جائے گا جس پر آپ لائیو کال کر کے اپنی گفتگو بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو آخری 3 اشعار کے ساتھ میں اجازت لے رہا ہوں۔ لکھوں گر حضور کے احسان کم سے کم، سطح فلک بنے دیوان کم سے کم، دریا درخت سبھی ہو قلم دان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم، اور تعریف اس رسول کی کیا کر سکے بشر، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اللہ ہم سب کا حامی الناصر ہو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا جو اس لائیو ٹرانسمیشن کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، رضوی پروڈکشن والوں کا، آج ہمارے ساتھ حافظ بلال مبشر صاحب کی پوری ٹیم تشریف فرما ہے، اور جناب بھائی غلام سرور صاحب جمالی آپ بھی تشریف فرما ہے، شزیب بھائی اور دیگر جو کہ گپ شپ ود بلال مبشر پروگرام کرتے ہیں، اس کی پوری ٹیم آئی ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں، سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا بھی شکریہ، سب احباب کا، ناظرین کا شکریہ۔ آخر میں علی بھائی کلام پیش فرمائیں گے، اسی کے ساتھ اجازت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی علی بھائی کون سا کلام آخر پر؟ پنجابی کا کرو۔ وہی جو جی بسم اللہ۔ میرا تو اور ذہن تھا لیکن جی شکریہ آپ نے وہ ذکر کیا تو اسی سے جی انشاءاللہ، کام کرتے ہیں۔ شکریہ جی۔
میری بیڑی بننے لا دے میں میرا میرا کر سبحان دی اللہ، سبحان میری بیڑی بننے لا دے میں میرا میرا کر دی مینو خیر کرم دا پا دے مینو خیر کرم دا پا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی تو پیر پیران دا پیر میرا جی تو پیر پیران دا پیر میرا تیری یاد چ ہو جائے خیر میرا تیری یاد چ ہو جائے خیر میرا جے بدل دے میں تقدیر میرا جے بدل دے میں تقدیر میرا میں مر کے بھی نہیں مرتی میری بیڑی بننے لا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی تے مینو رہندی یہ تیری یاد میرا جی مینو رہندی یہ تیری یاد میرا جے ہندی وچ بغداد میرا جی جے ہندی وچ بغداد میرا تیرا پانی رہندی پر دی میری بیڑی بننے لا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی تیرا غوث اعظم نا میرا تیرا غوث اعظم نا میرا تے حفیظاں نو قدماں چ تھا میرا جے پھڑ لم میری با میرا جے پھڑ لم میری با میرا میں علی 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 آواں کر دی میری بیڑی بننے لا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی مینو خیر کرم دا پا دے مینو خیر کرم دا پا دے میں میرا میرا کر